اسی کنویں میں قسط نمبر 5۔ میں نے یہ کاغذات دستی علاقہ ڈی ایس پی کو بھیج دیے۔ ڈاک کے ذریعے جانے سے وقت ضائع ہوتا تھا۔ شام سے پہلے پہلے حکم نامہ آ گیا کہ اس ریجمنٹل ہیڈ کوارٹر چلے جاؤ اور اس شخص کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ میں نے کاغذات بما حکم نامہ اپنے اے ایس آئی کے حوالے کیے۔ ریجمنٹل سینٹر کے کمانڈنٹ کے نام ایس پی کی چٹھی بھی لکھی، اے ایس آئی کو اسی روز روانہ کر دیا۔ اگلی رات 12 بجے کے بعد حاتم ہتھ کڑی میں بندھا ہوا میرے تھانے میں آ گیا۔ مجھے صبح بتایا گیا۔ میں بہت خوش ہوا کہ قاتل آ گیا ہے۔ میں نے اسے حوالات سے نکلوایا اور اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ بھاگنے کی کیا ضرورت تھی، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ تم گاؤں میں رہتے میرے کان میں کہہ دیتے کہ گلباز کو تم نے قتل کیا ہے۔ میں قتل کی وجہ جانتا ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ میں غیرت کا مطلب سمجھتا ہوں اور تم جیسے غیرت مندوں کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیتے، میں تمہیں صاف بچا لیتا۔ اب یوں کرو کہ اقبالی بیان دے دو اور میں تمہیں بری کرا لوں گا۔ جناب عالی، اس نے اکھڑی ہوئی سی آواز میں کہا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں تو ڈر کے مارے گاؤں سے بھاگ گیا تھا۔ جب گلباز قتل ہوا، یہ خبر گاؤں میں پہنچی تو مجھے یہ وہم ہو گیا تھا کہ پولیس میرے پیچھے پڑ جائے گی، کیونکہ سارے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو گلباز کے ساتھ پکڑا تھا اور بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ میں اس وقت گھر میں تھا جب پتہ چلا کہ تھانے دار پولیس کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ میں نے یہی سمجھا کہ پولیس مجھے گرفتار کرنے آ رہی ہے۔ میں گھر سے نکلا اور لوگ جب پولیس کی طرف آ رہے تھے، میں پچھلی طرف چلا گیا اور فصلوں میں چھپ چھپ کر دور نکل گیا۔ اسی طرح شہر پہنچا اور دماغ میں یہ ایک ہی بات آئی کہ چھاؤنی میں چلا جاؤں اور بھرتی ہو جاؤں۔ اس طرح میں چھاؤنی پہنچ گیا، پوچھ پوچھ کر بھرتی دفتر گیا۔ انہوں نے مجھے سپاہی بھرتی کر لیا۔ یہ چھاؤنی اس قصبے سے کم و بیش 100 میل دور تھی۔ میں نے وہ تمام شہادت اس کے آگے رکھ دی جو اس کے خلاف مجھے اس وقت تک مل چکی تھی۔ اس نے ہر ایک بات تسلیم کی، لیکن یہ تسلیم نہ کیا کہ قتل اس نے کیا ہے۔ میں اسے اتنی جلدی چھوڑنے والا تو نہیں تھا۔ میں اس پر سوال اور جواب اور جرح کے ذریعے دباؤ ڈالتا گیا۔ وہ اتنا پریشان ہوا کہ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ مجھ پر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن یہ اس کے آنسو اس وجہ سے بھی ہو سکتے تھے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ اس کی صرف ایک بات میرے دل کو لگتی تھی اور اسے میں تسلیم کرتا تھا، وہ یہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اس نے گلباز کو قتل کرنا ہوتا تو اسی وقت کر دیتا، اتنے دن انتظار نہ کرتا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اسے فوری اشتعال کہا جاتا ہے، جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی اپنی بیوی، بیٹی وغیرہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھتا ہے۔ ایسے موقع پر انتہائی بزدل آدمی بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس کے ذہن میں صرف ایک اقدام آتا ہے اور وہ ہے قتل۔ یہ ایسا اقدام ہے کہ قانون بھی اس میں قاتل کا ذرا خیال رکھتا ہے۔ فوری اشتعال کے زیر اثر کیا ہوا قتل اگر ثابت ہو جائے کہ واقعی فوری اشتعال کے تحت کیا گیا ہے تو قاتل کو 3-4 سال سے زیادہ سزا نہیں ملتی، بلکہ بعض سیشن جج 2 سال سے زیادہ سزا نہیں دیتے۔ یہ شخص پاگل ہو جاتا تو وہ ان دونوں کو قتل کر دیتا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ اقبالی بیان دے دے اور میں فوری اشتعال ثابت کر دوں گا، لیکن وہ رو رو کر بلک بلک کر کہتا تھا کہ اس نے قتل نہیں کیا۔ میں اظہار ثانی کا قائل نہیں تھا، لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ اسے مشتبہ کے ساتھ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر حوالات میں بند کرا دیا کہ آرام سے بیٹھ کر سوچو، پھر جواب دینا۔ اسی دن کے پچھلے پہر دونوں لڑکے آ گئے۔ میں نے ایک کو اپنے سامنے بٹھا کر لپیٹ میں لے لیا۔ کہاں چلے گئے تھے، میں نے پوچھا۔ دلی، اس نے جواب دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا؟ ہاں ہاں، میں نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں باتیں کرنے کے لیے ہی بلایا ہے۔ آپ نے ہمارے گھر چھاپا کیوں مارا تھا، اس نے پوچھا۔ سنا ہے آپ نے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا تھا۔ پہلے کچھ اور باتیں نہ کر لیں، میں نے دوستوں کی طرح کہا، پھر یہ بھی بات ہو جائے گی۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، مجھ سے ڈرنا نہیں اور مجھے ڈرانا بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے تمہارے والد صاحب لوگوں پر روب جھاڑتے رہتے ہیں کہ ہم اوپر پہنچنے والے لوگ ہیں۔ وہ کچھ بولنے لگا تھا، لیکن میں نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا، مجھے وہ واقعہ سنا دو کہ تم نے ترلوکے کی بہن کا دوپٹہ اتار دیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ ہنس پڑا اور اس نے سارا واقعہ بالکل اسی طرح سنا دیا جس طرح ترلوکے نے مجھے سنایا تھا۔ میں نے تفتیش کے دوران 2 آدمیوں سے تصدیق کرا لی تھی کہ مقتول نے ان دونوں لڑکوں کو بازار میں کس طرح پیٹا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی پٹائی بھی پوری تفصیل سے سنا دی۔ تم بزدل نکلے یار، میں نے کہا، تم 2 تھے اور اکیلے آدمی سے مار کھا لی۔ ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو ہم دونوں اس کی آنکھیں نکال دیں۔ اس نے کہا، ہم نے ترلوکے جیسے بدمعاش کی بہن کو چھیڑا تھا، وہ چاقو چلانے والا آدمی ہے، وہ اپنی بہن کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس نے ہماری شکایت اس آدمی سے کی جس کی ہم عزت کرتے تھے، اس لیے ہم نے اسے باپ سمجھ کر اسے مار کھا لی۔ کیوں؟ میں نے حیران سا ہو کر پوچھا، تم اس کی عزت کیوں کرتے تھے؟ میرا خیال ہے
وہ عزت کے قابل تھا ہی نہیں، وہ ہمارے دوست کا باپ تھا۔ اس نے جواب دیا، تم گلباز کے بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ ہاں جی، اس نے کہا، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا نام آفتاب ہے۔ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، گلباز کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے ہی گلباز اپنی بیوی سے الگ ہو گیا تھا اور باپ بیٹا ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بولے بھی نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ بیٹا باپ کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ یہ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس نے جواب دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بیٹے کے دل میں باپ کا احترام ضرور تھا۔ کبھی کبھی وہ باپ کے خلاف غصے کا اظہار ضرور کیا کرتا اور کبھی یہ بھی کہتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ بنا کر نہیں رکھی، نہ اپنی گردن نیچے کی اور فضول خودداری پر اپنی زندگی تباہ کر دی اور مجھے بھی باپ کی زندگی میں ہی یتیم کر دیا۔ چونکہ آفتاب ہمارا گہرا دوست ہے، اس لیے ہم بھی اس کے باپ کو اپنا باپ سمجھتے تھے۔ اس کے باپ سے مار کھا کر ہم نے اپنے گھر بتایا ہی نہیں تھا۔ پھر گلباز چچا قتل ہو گیا۔ آفتاب لوگوں کے سامنے آنسو روک کر رکھتا تھا، لیکن ہمارے پاس بیٹھ کر جس طرح وہ روتا تھا وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ اس کا باپ الگ رہتا تھا، اس لیے اس کی موت کے بعد کی رسم کل وغیرہ آفتاب اور اس کی ماں نے تو نہیں کرنے تھے۔ ہم دونوں نے آفتاب سے کہا کہ چلو دلی چلتے ہیں، وہاں سے شملہ جائیں گے، اس طرح تمہارا دل بہل جائے گا۔ وہ تیار ہو گیا، لیکن بالکل آخری وقت اس نے کہا کہ اس کی امی کو بخار ہو گیا اور اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ہم دونوں نے گھر والوں سے اجازت لے لی تھی اور پیسے بھی لے لیے تھے۔ ہم آفتاب کے بغیر چلے گئے، اب واپس آئے ہیں تو یہ عجیب و غریب بات سنی ہے کہ اب ہمارے گھر پر چھاپے مارتے پھرتے ہیں۔ کیا آپ کو شک ہے کہ ہم نے اپنی پٹائی کا انتقام لینے کے لیے اپنے بھائیوں جیسے عزیز دوست کے باپ کو قتل کیا ہوگا؟ اس لڑکے نے تو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، میری باری تھی۔ میں نے اس کی کہی ہوئی باتوں میں سے باتیں نکال کر جرا شروع کر دی۔ وہ ہر سوال کا جواب پوری خود اعتمادی سے دیتا تھا۔ میں نے بڑی استادی دکھائی، لیکن وہ ثابت قدم رہا۔ میں نے اپنی طرف سے اسے بہت پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سچا معلوم ہوتا تھا، اس لیے اس کی زبان اپنی جگہ پر قائم رہی۔ اسے باہر بھیج کر اس کے دوست کو بلایا۔ اس لڑکے نے بھی بالکل ویسا ہی بیان دیا جیسا اس کا دوست دے کر گیا تھا۔ الفاظ ذرا مختلف تھے، بیان وہی تھا۔ میں نے جب اس پر جرا کی تو اس نے پٹڑی سے اتارنے کے لیے 2-3 موقعوں پر کہا کہ تمہارے دوست نے یہ یوں بات بتائی تھی اور تم کچھ اور کہہ رہے ہو، آپ اسے بلائیں۔ اس نے ہر بار کہا۔ ایک بار اس نے یہ بھی کہا، ہمیں جھوٹ بولنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں میں بات مختصر کروں گا، اس نوجوان نے بھی مجھے متاثر کر لیا۔ یہ دونوں میرے شبے سے بری معلوم ہوتے تھے۔ اس لڑکے نے اپنے بیان میں ایک اضافہ کیا، ہم دونوں نے ترلوکے کی بہن کو ایک خاص وجہ سے چھیڑا تھا۔ اس نے کہا، ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ ترلوکے نے کہا کہ اس شہر کے مسلمان میرے آگے سر نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے کچھ اور بڑک بھی ہانکی تھی۔ ہم ترلوکے کی بہن کو جانتے تھے، وہ کبھی کبھی گردوارے جایا کرتی تھی، راستہ قبرستان میں سے گزرتا تھا۔ ہم 2 دن دونوں قبرستان میں اس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ تیسرے دن آتی نظر آئی۔ ہم دونوں سامنے سے اس کی طرف چل پڑے۔ میں اس کے دائیں طرف سے اور میرا دوست بائیں طرف سے گزرا۔ میں نے پاس سے گزرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا اور میرے دوست نے اس کا دوپٹہ اتار لیا اور ایک قبر پر ڈال دیا۔ ہمیں امید تھی کہ ترلوکا ہم سے بدلہ لے گا، ہم اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ ہمارے سامنے آیا ہی نہیں۔ اگر اس میں مردانگی ہوتی تو ہمیں للکارتا، لیکن اس نے گلباز چچا کو ہمارے پیچھے ڈال دیا۔ ہم نے چپ کر کے مار کھا لی۔ وجہ یہ تھی کہ ہم گلباز چچا پر جواباً ہاتھ اٹھاتے تو ترلوکا خوش ہوتا کہ اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ گلباز چچا ہمارے دوست کا باپ تھا۔ میں نے لڑکوں کو بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھ لیا اور ان کو کنگھال بھی لیا، تو میں نے دوسرے کو بھی اندر بلا لیا اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ میں ان کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر کے ان سے کچھ معلومات لینے کی کوشش میں تھا۔ وہ بھی بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کنواں 2 جانے لے چکا ہے۔ اس بات سے اس لڑکی کی بات چل پڑی جس نے کنویں میں خودکشی کی تھی۔ خودکشی کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا۔ لڑکی نے اپنے رکے میں وجہ نہیں لکھی تھی، محبت کی ناکامی۔ ایک لڑکے نے کہا، یہ وجہ اس کی ماں کو معلوم ہے، ہم دونوں کو اور آفتاب کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ وہ ہمارے دوست آفتاب کو چاہتی تھی اور آفتاب اسے چاہتا تھا۔ ان کی محبت روحوں میں اتری ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ان کی ملاقاتیں بہت ہی کم ہوتی تھیں۔ ایسی پاک محبت شاید ہی کسی نے کی ہوگی۔ آفتاب صرف ہم دونوں کو محبت کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ ان دونوں کو پکی امید تھی کہ ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن ہو نہ سکی۔ آفتاب اور اس کی ماں پر آفتاب کے ماموں کا سایہ تھا۔ آفتاب نے ہمیں بتایا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے لڑکی کا رشتہ مانگے۔ ماں نہ مانی۔ وہ کہتی تھی کہ لڑکی کی ماں اچھے چال چلن کی عورت نہیں اور اس نے اپنے خامند کو اپنی جوتی کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ آفتاب کا ماموں آفتاب کو بہت چاہتا تھا۔ آفتاب نے ماموں کے ساتھ بات کی تو ماموں نے آفتاب کی ماں کو بتائے بغیر لڑکی کے باپ کو کہا کہ وہ اپنی بیٹی آفتاب کے لیے دے دے۔
باپ نے لڑکی کی ماں سے بات کی ہوگی۔ اس عورت نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو آفتاب کی ماں کی بہو نہیں بنائے گی۔ یہ باتیں ہمیں آفتاب نے سنائی تھیں۔ لڑکی کی ماں نے لڑکی کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہوگا۔ بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ آفتاب کی ماں لڑکی کو پسند نہیں کرتی تھی اور لڑکی کی ماں کو آفتاب کی ماں اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ فیصلہ تو لڑکی کے باپ کو کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ باپ، ایک لڑکے نے طنزیہ کہا، وہ تو پکا زن مرید اور بزدل آدمی ہے۔ بیوی کے اشاروں پر ناچتا ہے، وہ تو پالتو بندر ہے۔ رشتے سے انکار کا یہ نتیجہ نکلا کہ لڑکی نے خودکشی کر لی۔ پھر آفتاب کے دل میں اس لڑکی کی اتنی محبت نہیں تھی جتنی تم بتاتے ہو۔ میں نے کہا اگر محبت ہوتی تو وہ بھی خودکشی کر لیتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ان لڑکوں کے ساتھ کیا باتیں شروع کر دی تھیں۔ اس کی ایک وجہ بتا چکا ہوں کہ میں کوئی سراغ اور کوئی اشارہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میرا دماغ اتنا تھک گیا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ذہنی سکون کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ ان لڑکوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی۔ اس سے مجھے ذہنی دباؤ میں کچھ اضافہ محسوس ہونے لگا، کچھ افاقہ محسوس ہونے لگا، اور مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ ان باتوں سے مجھے کچھ مل جائے گا جو میری تفتیش کے کام آئے گا۔ آپ جو کچھ بھی سوچیں وہ آپ کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ آپ اس فضا کو تصور میں نہیں لا سکتے جو تھانے میں پیدا ہو گئی تھی اور ہر سنگین واردات کی تفتیش میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر وہ بات تو نہیں سنا رہا اور نہ سنائی جا سکتی ہے جو میں نے ملزموں اور مشتبہوں سے کی تھی اور جو باتیں انہوں نے میرے ساتھ کی تھیں۔ میں نے ان لڑکوں کو یہ کہا تھا کہ آفتاب کے دل میں محبت ہوتی تو وہ بھی خودکشی کر لیتا تو زیادہ اچھا تھا، ایک لڑکے نے کہا۔ لڑکی کی خودکشی کے بعد آفتاب کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ کبھی روتا تھا اور کبھی دانت پیس پیس کر کہتا تھا کہ میں اسے لڑکی کی ماں کا گلا گھونٹ دوں گا۔ اب بھی اس کی حالت ایسی ہی ہے۔ ان دونوں لڑکوں کے متعلق میں کہہ چکا ہوں کہ الزام سے بری تھے۔ جس آدمی نے اتنی سنگین واردات کی ہو اور الزام سے بری قرار دے جائے تو وہ اس کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص اپنی معمول کی ذہنی حالت میں نہیں۔ یہ انداز بھانپنا تجربے کی بات ہے۔ مختصر یہ کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل یہ لڑکے نہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان لڑکوں میں کچھ عقل اور کچھ صلاحیت موجود تھی۔ مجھے ریشمی رومال یاد آ گیا جو کنویں کے چبوترے پر پڑا ہوا تھا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے کہا، گلباز تمہارے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا، کیا وہ اپنے گلے میں یا ہاتھ میں ریشمی رومال رکھتا تھا؟ نہیں جی، ایک لڑکے نے جواب دیا۔ وہ تو بڑی سادہ طبیعت کا آدمی تھا۔ مجھے خیال آیا کہ گلباز کو تو آدھی رات کے لگ بھگ گھر سے جگایا گیا تھا، اس وقت اس کے گلے میں یا ہاتھ میں ریشمی رومال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس قسم کے رومال عام طور پر جوان اور شوقین آدمی گلے میں یا ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ آپ نے رومال کی بات کیوں کی ہے؟ کہ لڑکے نے پوچھا۔ میں ان لڑکوں کو اپنی باتوں میں لے آیا تھا، لیکن میں محسوس نہ کر سکا کہ میں ان کی باتوں میں آیا ہوا ہوں۔ اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے رومال کی بات کیوں کی ہے، تو میں نے وہ رومال نکال کر ان لڑکوں کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ اس قسم کا رومال انہوں نے کسی کے پاس دیکھا ہوگا۔ ایک لڑکے نے رومال میز سے اٹھا کر پھیلایا اور دونوں لڑکے اسے دیکھنے لگے۔ میں اتفاق سے ان لڑکوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکے نے رومال کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے یہ کونا اپنے دوست کے آگے کیا اور آہستہ سے اسے کوہنی ماری۔ اس لڑکے نے بھی کونا دیکھ کر چہرے سے ویسے ہی رد عمل کا اظہار کیا جیسے پہلے لڑکے کے چہرے پر ظاہر ہوا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا جیسے میں ان سے لا تعلق ہو گیا ہوں۔ میں اٹھ کر کمرے میں اس طرح ٹہلنے لگا کہ میں ان کے چہروں کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں انہیں نہیں دیکھ رہا۔ مجھے ان دونوں لڑکوں کے چہرے کے رد عمل سے پتہ چل گیا تھا کہ اس رومال کو وہ پہچانتے ہیں اور قتل کی اس واردات کے ساتھ اس رومال کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا۔ لڑکے نے سر میری طرف گھمایا تو میں نے دانستہ منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں دروازے میں جا کھڑا ہوا، ان کی طرف پیٹھ کر لی۔ 2-4 سیکنڈ بعد منہ پیچھے کر کے دیکھا دونوں لڑکوں کے سر جڑے ہوئے تھے اور وہ خسر پھسر کر رہے تھے۔ دونوں نے اپنے سروں کو اس طرح ہلایا جیسے نہیں کہتے ہوئے سر ہلایا جاتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے سامنے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک لڑکے نے رومال میرے آگے رکھ دیا اور کہنے لگا، معلوم نہیں کس کا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لڑکے جس خوشگوار طریقے سے باتیں کر رہے تھے وہ خوشگواری غائب ہو گئی تھی اور اب ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ اس تبدیلی کی مثال یہ ہے کہ کچھ دوست اکٹھے بیٹھے ہنس کھیل رہے ہیں اور اچانک انہیں کوئی انتہائی بری خبر سنا دے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہو جائے گی۔ کچھ ایسی ہی حالت ان لڑکوں کے ساتھ ہو گئی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو یہ رومال کس کا ہے، میں نے کہا۔ تم نے میرے پیار کی قدر نہیں کی، تھانے میں کسی کو اتنی عزت اور محبت نہیں ملا کرتی۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ایک لڑکے نے کہا۔ یقین کریں ملک صاحب، دوسرے نے کہا، جب یہ رومال پہلے روز میرے ہاتھ میں آیا تھا تو میں نے اسے کھول کر اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس پر کسی کا نام کاڑا ہوا ہوگا یا دل اور تیر کاڑا ہوا ہوگا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اب اس رومال کو پھیلا کر اس کے چاروں کونے اچھی طرح دیکھے۔
ایک کونے پر لال رنگ کے 2 دھبے تھے، ایک چھوٹا سا تھا اور دوسرا ذرا سا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے وہ کونا ہاتھ میں لے کر اسے دروازے کی طرف پھیلایا تاکہ باہر کی روشنی اس میں سے گزرے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے لال سیاہی کا یا لال رنگ کا ایک قطرہ رومال پر گرا اور رومال والے نے اس پر انگلی رکھ کر دبا دیا۔